تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں. اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اور ناکام انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی رضا کی فکر میں ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں کامیابی اور ناکامی کا راستہ بتایا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس میں منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے. اصل میں بنیادی طور پر تو دو ہی طبقے ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، بس دو تقسیم کر دی، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. لیکن کافروں میں ایک طبقہ منافقین کا ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہیں. اسلام میں جس طرح کافر اسلام کے دشمن ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اسی طرح جو شخص اعتقادی طور پر منافق ہے، یعنی ظاہر میں مسلمان لیکن دل کا اعتقاد ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آخرت پر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ منافق ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہلائے، شناختی کارڈ میں، فارم میں، ہر جگہ پہ اسے مسلمان لکھا جاتا ہے، لیکن اندر سے اگر وہ صحیح نہیں تو یہ منافق ہے اور یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ منافق وہ ہیں جو جب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے۔ منافقین کا مقصد دنیا کا حصول، دنیا کی لالچ، دنیا کا نفع، دنیا کا فائدہ، بس یہ اس کے منافق کے مقصد ہے، وہ اس کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں اس لیے وہ تجربات کرتے رہتے ہیں، مشاہدات، تجربات، اور جہاں ان کو نظر آتا ہے مشاہدے میں کہ دین پر چلنے میں فائدہ ہے تو پھر دین اپنا لیتے ہیں، اور اگر ان کو فائدہ نظر نہیں آتا تو پھر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، خالص کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کو ہماری باتوں کا یقین نہیں ہے، لیکن وہ ہماری عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، امانت، دیانت، صداقت وغیرہ، لیکن یہ سب ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ کنارے پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے بطور تجربے کے کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ نظر آئے کہ ان چیزوں میں فائدہ ہے تو پھر پورا اپنا لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو اس میں فائدہ نظر نہیں آتا تو پھر جو ہے ان کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ کہتے کوئی فائدہ نہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر جو مسلمان تھے اس کو چھوڑ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اکا دکا اس طرح کے واقعات آئے کہ بعض لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کچھ دیر دیکھا اور پھر انہوں نے کہا جی ہمارا اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں، تو مشقت ہی مشقت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ حکومت، یہ چیزیں نہیں مل رہی، لہذا انہوں نے بعض ایسے منافقین تھے جنہوں نے وہ مرتد ہو کر دور کسی اور ملک چلے گئے، عیسائیت اپنا لی، یہودیت میں چلے گئے، کسی اور مذہب میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نہیں چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے سوا جس کی بھی تم عبادت کرو گے اور ان کے ہاتھوں میں نہ نفع ہے نہ نقصان، کچھ بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی گمراہی یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے۔ غیر اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے ماں سوا اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی غیر اللہ میں داخل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ ان کو صاف صاف بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں وہ دین ہے نا بھائی، وہ شریعت ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، شبہ نہ ہو، اسے صاف صاف بتا دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے، انسان سب سے زیادہ ہمدرد اپنا ہوتا ہے، پھر اپنے بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کا بعد میں، سب سے پہلے انسان بچوں سے بھی محبت اور تعلق اپنی ذات کی غرض کے لیے ہوتا ہے۔ اپنا کہتے جی میرا سہارا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اللہ کو کسی سے کوئی نفع مقصود ہی نہیں۔ اللہ نہ چھوٹے کا محتاج نہ بڑوں کا محتاج۔ لیکن انسان چونکہ محتاج ہوتا ہے، بیوی کا محتاج، بچوں کا محتاج،
اور جب خود بچہ ہوتا ہے تو والدین کا محتاج، اس لیے انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری صفات سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ کوئی باپ، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ کوئی ہم پلہ اور شریک۔ تو انسان محتاج ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو اپنے نفع انسان کو سب سے زیادہ مقصود و مطلوب ہوتا ہے کہ میرا اپنی ذاتی نفع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا رہے ہیں، اعلان کروا رہے ہیں، آپ اعلان کر دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ کوشش ہر آدمی کرتا ہے لیکن مالک نہیں ہے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کوئی نفع ہو جائے لیکن اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، اللہ چاہیں گے تو نفع نہیں ہوگا۔ نقصان سے بچنے کی ہر آدمی کی فکر کوشش تو ہوتی ہے لیکن اختیار میں نہیں ہوتا۔ انسان کوئی بھی نقصان نہیں چاہتا لیکن ہو جاتا ہے۔ مال کا نقصان ہو جاتا ہے، جان کا نقصان ہو جاتا ہے، اولاد کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، جب میں اپنے لیے مالک نہیں تو دوسروں کے لیے کیا مالک ہوں گا بھائی؟ دوسروں کو میں کیا نفع دے سکتا ہوں، نقصان دے سکتا ہوں؟ اور میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع نقصان، اپنے آپ کو نفع نقصان کے مالک اور اختیار نہیں رکھتے تو پھر اس کائنات میں کون ہے جو اپنے نفع یا نقصان کا مالک ہو، اس کا مختار ہو؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے ماں سوا اس کائنات میں کوئی نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کو انسان نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو وہ ہلاک ہے، بڑی خساری، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی، کوئی نفع نقصان کا تو مالک نہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں کو پکارتے ہیں تو اس پکارنے کا، غیر اللہ کو پکارنے کا نفع بالکل نہیں ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ ضرہ اقرب من نفعی، اس کا ضرر اور نقصان زیادہ ہے، نفع کچھ نہیں غیر اللہ کو پکارنے کا۔ اور وہ ضرر اور نقصان کیا ہے؟ لازمی بات ہے جب انسان غیر اللہ سے مانگے گا، غیر اللہ کو مختار سمجھے گا، وہ نفع تو نہیں دے سکتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت کا مستحق، اللہ کے عذاب کا مستحق، بربادی اور تباہی کا مستحق، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کا حقدار بن گیا۔ اب فوری آئے یا نہ آئے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ اور اللہ کے غضب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو دین سے اور دور کرتے رہتے ہیں، اس کو کفر میں اور مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے غضب کا ایک بڑا طریقہ ہے۔ نولیہ ما تولی، یہ تو فوری مل جاتا ہے۔ وہ جب گمراہی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہوتا ہے، پھر آخر میں جہنم کا ایندھن بنائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ دنیا میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جدھر وہ جا رہا ہوتا ہے ادھر پکا کر دیتے ہیں، اس کو گمراہ سے اور گمراہ تر ہوتا جاتا ہے، تو نقصان زیادہ ہے۔ پھر غیر اللہ کو پکارنے کا دوسرا بڑا نقصان آخرت کی بربادی۔ بھئی جہنم کا ایندھن بن گیا تو کتنا بڑا نقصان ہوا، نفع تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا فائدہ، اور نقصان اتنا بڑا کہ دنیا میں بھی اللہ کی غضب کا حقدار اور آخرت میں جہنم کا ایندھن، ہلاکت، بربادی، تباہی اس کا مقدر بنے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ صفت تو بیان فرمائی منافق کی۔ اب جو صفت اللہ کو کافر میں پسند نہیں، جو صفت اللہ تعالیٰ کو منافق میں پسند نہیں، اگر وہ صفت اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کے اندر، جو کہتا ہے میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اور وہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے،
تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہے، وہ تو حماقت ہے، بربادی ہے۔ میرا عزیز بھائیو، ہمارا عمل تب عمل بنتا ہے جب صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ تمام اعمال جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور نبی کی سنت سمجھ کر کریں گے کہ یہ نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، تو پھر تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم اعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، بیماری ہے تو اس کی صحت کے لیے، پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کے دور کرنے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، مال جان عزت کی حفاظت کے لیے، اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو میرے عزیز بھائیو یہ ہمارا عمل بیکار ہے۔ اللہ والوں پر کبھی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ کیفیت غیر اختیاری ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مصنوعی کیفیت، اب تو مصنوعی کیفیات جاہلوں میں، بے دین لوگوں میں اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو فضول ہے، وہ تو بیکار ہے۔ لیکن بعض اللہ والے وہ جو سنت پر چلنے والے ہیں، جن کی ساری زندگی سنت سے تعبیر ہے، جو شریعت پر چلنے والے ہیں، ان پر کبھی کبھی مجذوبانہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بہت بڑی اللہ والی گزری، خاوند کی انتہائی یعنی فرما بردار، جان فدا کرنے والی، خدمت گزاری کرنے والی، اور جب خاوند کی اطاعت و خدمت سے فارغ ہوتی تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ کے بارے میں آتے رات کو میک اپ کرتی، خوب زیب و زینت اختیار کرتی، اور پھر اپنے شوہر سے کہتی کہ جب تک آپ کو مجھ سے میری ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی، شوہر کا حق زیادہ ہے۔ اور جب شوہر کہتا مجھے اب تیری ضرورت نہیں تو پھر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور پوری رات گزر جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ ان پر کیفیت طاری ہوئی، کہنے لگی، ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ تھی۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہیں؟ کہ اس آگ کے ذریعے سے میں جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی کے ذریعے سے میں جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں، خیریت تو ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت نہیں کر رہا، یا تو جہنم کے ڈر سے کر رہا ہے یا جنت کی لالچ میں کر رہا ہے۔ جنت کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے یا جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے؟ میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون عبادت کرے؟ یہ اللہ والوں کی کیفیات ہوتی تھی۔ یعنی ان کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ انسان جنت کی تصور کر کے جنت کے حصول کے لیے عبادت کرے، وہ کہتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کے حقدار ہیں، اللہ کی عبادت ہم پر فرض اور لازم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا بس کرو میری عبادت، وہ ہمارا رب ہے، وہ مالک ہے، یہ تو اس کا خالص کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا فضل ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے تو ظالم نہیں شمار ہوں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، لیکن اللہ ظالم نہیں، اللہ قادر ہیں، وہ مالک ہیں، اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، مسلمان کو جو عمل ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ضرورت کے وقت جب ہم نیک اعمال کریں
تو اس میں بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو. مجھے پریشانی ہے، میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں نے 2 رکعت پڑھی صلاۃ الحاجت. اور حاجت کے وقت یہ جو صلاۃ الحاجت ہے یہ بھی نماز تب بنے گی جب خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا. دیکھو میں نیت یوں مانتا ہوں 2 رکعت نماز حاجت خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے. یہ نماز کی شرط ہے بھائی. صبح سویرے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس لیے کہ پورے دن اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے، حفاظت رہے. لیکن سورہ یاسین کی پڑھنے سے اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد تب آئے گی جب سورہ یاسین پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. میں خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے. دیکھیے نا حدیث میں آتا ہے کہ تم ہر کام اللہ کی، یہاں تک کہ بیوی کو منہ میں لقمہ ڈالو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور خواہش پوری کرو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، انسان تو خواہش پوری کر رہا ہے اور اس میں اللہ کی رضا کی نیت کرے اس پر ثواب ملے گا، یہ سمجھ نہیں آتا. وہ تو چاہت اور خواہش پوری کر رہا ہے، ثواب کیسے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرے گا، ناجائز جگہ میں اپنی خواہش پوری کرے گا تو گناہ ملے گا نا. تو جائز جگہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب خواہش پوری کرے میں اس لیے کہ اللہ میرے راضی ہو جائے تو اس کو ثواب بھی ملے گا. تو میرے عزیز بھائیو، ہماری نماز کس لیے ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کی راضی ہو جائے. اب جب اللہ راضی ہو جائیں گے پھر ہماری حاجتیں بھی پوری کر دیں گے، پریشانی بھی دور کر دیں گے. اور وہ مالک ہے میرے عزیز بھائیو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو یوں نہیں مانگو کہ اللہ اگر تو چاہے تو یہ کر دے. آپ کو کوئی ضرورت ہو نا تو اللہ سے مانگو تو یہ نہیں مانگو کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے. اللہ مجھے روٹی کی ضرورت ہے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے کھلا دے، اگر تو چاہے تو مجھے پلا دے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے پہنا دے. نہیں، فرمایا تم تو ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے لپٹ کے مانگتا ہے، اے اللہ مجھے دے دے، اے اللہ مجھے دے دے، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں. اور وہ کرے گا اپنی مرضی سے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، نہیں چاہے گا ساری کائنات جو چاہے کر لے، نہیں کرے گا. اب میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کا ایمان چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سنا ہے نا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی؟ کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں. اور کتنا چاہتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو امت کا درد اور غم ایسے تھا کہ آپ کے دل یعنی ایک کڑن ایسی تھی کہ سونے کی حالت میں بھی آپ کے دل سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. ہنڈی ابل رہی ہوتی نا تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اور اس کو قرآن نے تعبیر کیا لعلک باخع نفسک علی الا تکونوا مؤمنین. شاید آپ اپنے آپ کو برباد اور ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر، اس غم میں، اس افسوس میں، اس پریشانی میں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. کیوں مومن نہیں ہو رہے ہیں؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ
ایمان ان کو دلا سکتے تو دلا دینا. ان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر ہدایت کا خزانہ ہے نا، آپ کے اختیار میں اگر ہدایت ہے، اور کہیں سرنگ نیچے زمین میں ہدایت پڑی ہے تو سرنگ بنا کر نیچے جائیں اور لے کے آ جائیں، یا اوپر آسمانوں سے آپ لا سکتے تو کوئی سیڑھی لگا کر اوپر جا کر ہدایت لے آئیں. آپ کے اختیار میں نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اللہ اکبر. لیکن اللہ اگر چاہے تو ساری کائنات کو ہدایت دے سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ اگر چاہے تو سارے کے ساری کائنات کو ایک سیکنڈ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہدایت دے دے، لیکن اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو ہر آدمی کی چاہت نہیں پوری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون، زیادہ متقی کون، زیادہ پرہیزگار کون، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے ہر چاہت پوری ہو گئی. میرے عزیز بھائیوں، ہم نے بھی ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، پھر اللہ کی مرضی وہ ہماری بات پوری کر لے، یا ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اور عمل چیز عطا فرما دے، یا کسی مصیبت سے نجات دے دے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اتنا کوڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اس پر اجر تو ملے گا، اور وہ اجر ملے گا کہ ساری کائنات میں کسی کو وہ نہیں ملے گا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا. فرمایا کہ مقام محمود وہ جگہ ہے جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف ایک فرد کے لیے بنائی ہے. وَأَرْجُوهُ أَنَا، او کما قال علیہ السلام، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اجر تو عطا فرمائیں گے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، جبر نہیں ہے. وظائف کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے جبر کر لے، ایسا نہیں ہے. کرے گا وہ اپنی مرضی سے، لیکن وہ ہے بہت مہربان، ارحم الراحمین. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. فرائض، آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم فرائض تک دنیا کے لیے کر رہے ہیں. فرض نماز بھی ہم ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی نمازیں میں نے پابندی سے پڑھنا شروع کی، دیکھوں کاروبار کیسے چل رہا ہے. اور اگر نہیں چلا تو ہم دوسرے کو بعض دفعہ تانا بھی دیتے ہیں، فلانا نمازی، نماز نے اس کو کیا دیا، فلانا بڑی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت نے اس کو کیا دیا. گویا کہ یہ نماز نہیں، یہ کارخانہ ہے. گویا کہ یہ نماز نہیں، یہ دکان ہے. اگر نمازوں سے کاروبار بنتے، نمازوں سے، اعمال سے، تلاوت قرآن سے، تو پھر یہ بازار بند ہو جاتے. بھائی پھر بازار میں کون احمق تھا کہ جو بازار میں دن رات اپنا دماغ کھپائے اور پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کے کمانا پڑتا ہے بازاروں میں. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ، مبغوض، اللہ کو ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، کیونکہ گناہ بہت ہوتے ہیں. غلط بیانیاں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، حسد، بغض، کینہ، نفرت. دوسرا نہ کمائے میں کما لوں، دوسرے کو پتہ نہ چلے میں کر لوں. اور ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں مسجدیں ہیں. لیکن یاد رکھیں، مسجدیں دنیا کمانے کا دھندا نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رہے گا تو دنیا کما لے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے، اس کی حاجتیں بھی پوری فرمائیں گے، اس کو سکون بھی عطا فرمائیں گے،
اور سب سے بڑھ کر اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور کس سے راضی ہوں گے؟ جو اللہ کے حکم پورا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ مسجد میں نماز ہو یا بازار میں دکان ہو۔ اگر ایک آدمی تجارت کرتا ہے لیکن صحیح طریقے سے کرتا ہے، قربانی دیتا، مشکل کام ہے، قرآن کریم میں فرمایا کہ تاجر جو اللہ کے حکم پورا کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہے، بہادر، وہ مرد ہے، مرد۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، وہ مرد ہیں، فرمایا کہ مرد جن کو ان کا کاروبار خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم سے غافل نہیں کرتی۔ ارے بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، بس مجھے یہی کرنا ہے۔ کاروبار کا نفع ہے، ذرا سے جھوٹ بولنا، ذرا سے غلط بیانی، ذرا سے دھوکہ، ذرا سے عیب چھپانے سے اتنا فائدہ ہے، کہتا نہیں مجھے نہیں نفع، بس اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور نماز کے قائم کرنے سے، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں فرمایا، نماز کے قائم کرنا۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت مرد حضرات مسجد میں ادا کریں، آداب و سنن اور مستحبات کی رعایت کر کے۔ عورتیں گھروں میں وقت پر ادا کریں، بلکہ عورتیں پہلے وقت میں ادا کریں۔ اور ایتاء زکاۃ، زکوٰۃ دینے سے بھی نہیں روکتا۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، ہم نے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں نا، ہم یہ دل میں ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ آج کے بعد میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرے روزے بھی صرف اللہ کے لیے، میری تلاوت قرآن بھی اللہ کے لیے، میری امانت، میری دیانت، میری صداقت، میری اچھائی، حرام سے بچنا، نیک اعمال کرنا، زندگی کا ہر عمل، معاملات، معاشرت، بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن اور دل کے اخلاق، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ان کا بدلہ اللہ نے دنیا میں مجھے کچھ بدلہ نہیں، اس کی برکات، اس کا کچھ فائدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے عطا فرما دیا، تو یہ اس کا کرم ہے۔ اور اصل بدلہ تو اللہ کی رضا اور آخرت ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری رضا کا مرکز وہ جنت الفردوس ہے، اور میری ناراضگی کا مرکز جہنم ہے، جس سے اللہ ورضوان من اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے اعمال پر کبھی شرمندگی نہ ہو، کبھی دل برداشتہ نہ ہو، کبھی افسوس نہ ہو کہ یار میں تو حج بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، عمرے بھی کرتا ہوں، کچھ ہو نہیں رہا۔ ارے اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو آپ اتنے بڑے خوش نصیب ہو کہ اس کائنات میں پھر آپ سے زیادہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ خوش نصیب ہے، ورنہ آپ کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے جو آپ جیسا یا آپ سے زیادہ عمل کیا ہو۔ وہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو پھر تو سوچنے کی بات ہے، پھر تو عمل ہی کوئی نہیں نا، پھر تو عمل ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا تھا، حجاز والوں سے، کہ اب مجھے تم سے بڑے شرک کا خوف نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ بت پرستی کرنا، غیر اللہ کو خالق و مالک سمجھنا، لیکن مجھے تم سے جو سب سے بڑا ڈر ہے نا، عرب سے، عرب کے لیے فرمایا تھا، اور آج 14ویں صدی میں بھی ہمیں وہی چیز نظر آ رہی، تمہارے اوپر جو بڑا ڈر ہے وہ چھوٹے شرک کا ہے۔ اور وہ چھوٹا شرک کیا؟ ریاکاری، دکھلاوا، عجب، خود پسندی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے مخلوق کے لیے کوئی عمل کرنے کو کیا کہا ہے؟ یہ شرک کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے
اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔